تراویح کے قیام کا، روزوں کا اجر و ثواب پا سکتا ہے۔ عمل چھوٹے چھوٹے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں اجر بہت بڑا ہے، اور یہ اس امت کی خاص فضیلت ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ چنانچہ صحیح بخاری کی روایت ہے، روایت کو بیان کرنے والے آپ کے صحابی ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے لخت جگر ہیں، اور صحابہ کرام میں بڑی عظمتوں کے مالک ہیں، بڑی شان کے مالک ہیں، بلکہ جو صحابہ زیادہ احادیث نقل کرنے والے ہیں، جنہیں کہتے ہیں مکثرین، ان میں ایک نام عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا ہے۔ 2000 سے زائد سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو امت تک انہوں نے پہنچایا۔ غزوہ بدر کے موقع پر عمر 13 سال تھی، لیکن صحابہ کرام کے جذبات کتنے اونچے تھے کہ اپنے آپ کو جہاد کے لیے پیش کیا۔ والد بھی چاہتا ہے میرا لخت جگر جہاد میں شریک ہو، اور بچہ بھی چاہتا ہے کہ میں جہاد میں شریک ہوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی عمر ہونے کی وجہ سے واپس کر دیا۔ اس سے اگلے سال غزوہ احد، اس کا معرکہ پیش آیا، پھر انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا۔ عمر 14 سال تھی، اللہ کے نبی نے پھر واپس کر دیا۔ تو چھوٹی عمر ہونے کی وجہ سے غزوہ بدر میں شرکت نہ کر سکے، غزوہ احد میں شرکت نہ کر سکے، شرکت کے ارادے کے لیے آئے تھے، لیکن اس کے بعد پھر جتنے غزوات ہوئے، غزوہ خندق میں عبداللہ ابن عمر شریک ہوئے۔ پیارے نبی کی سنتوں کے اس قدر دلدادہ تھے، ایک ایک عمل اللہ کے نبی کا کرنے کی کوشش کرتے تھے، حتیٰ کہ جب سفر پہ روانہ ہوتے، جس جس مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی ہوتی، یہ اس مقام پہ اتر کے نماز پڑھتے۔ بلکہ روایات میں یہاں تک آتا ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ایک مرتبہ مکۃ المکرمہ کا سفر کر رہے ہیں، خادم بھی ساتھ ہے، راستے میں ایک جگہ پہ اترے، پانی کا برتن ہاتھ میں لیا، ایک درخت کی اوٹ میں جا کے بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بیٹھے رہے، خادم نے سمجھا کہ قضاء حاجت کے لیے گئے، لیکن تھوڑی دیر بعد بیٹھنے کے بعد اٹھ کے واپس آ گئے۔ خادم نے پوچھا حضرت ماجرا کیا ہے، سمجھ نہیں آیا۔ فرمایا مجھے پیشاب کا تقاضا نہیں تھا، لیکن جب میں اللہ کے نبی کے ساتھ تھا، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، تو پیارے آقا کو یہاں تقاضا پیش آیا، آپ اپنی سواری سے اترے، یوں ہی پانی کا برتن لیا اور درخت کی اوٹ میں جا کے بیٹھ گئے۔ میں نے سوچا عبداللہ اگرچہ تمہیں تقاضا نہیں ہے، لیکن اپنے محبوب نبی کی ادا کو زندہ کرتا جا، تو بھی ان کی طرح اس درخت کی اوٹ میں جا کے بیٹھ جا۔ سبحان اللہ۔ روایت کو نقل کرنے والے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے اس امت کی مثال یہودیوں اور عیسائیوں کے مقابلے میں ایسی ہے کہ ایک آدمی کام کروانے کے لیے اس نے چند مزدور لگوائے، اور اس نے اعلان کیا میرے ہاں کام کرنا ہے، آدھی دہاڑی کام کرنا ہے، بدلے میں ایک قیرات دوں گا۔ قیرات عربی زبان کا لفظ ہے، سونے اور چاندی کے ایک وزن کو کہا جاتا ہے، 200 ملی گرام کا ہوتا ہے ایک قیرات۔ یہودیوں نے اس مزدوری کو قبول کیا کہ ہم صبح سے لے کر ظہر تک مزدوری کریں گے، بدلے میں ہمیں ایک قیرات ملے گا۔ چنانچہ پھر دوبارہ جب ان کی مزدوری ختم ہوئی، پھر اعلان کیا کہ اب ظہر سے عصر تک مزدوری کرنی ہے اور اجرت ملے گی ایک قیرات۔ اب عیسائیوں نے مزدوری کو قبول کیا،
پھر عصر سے مغرب کے وقت کی مزدوری کا وقت آیا تو فرمایا یہ امت پیش ہوئی کہ ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب عصر سے مغرب تک کا وقت بھی تھوڑا ہے، لیکن مزدوری ان کی طے ہوئی 2 قرات۔ یہودیوں نے صبح سے ظہر تک مزدوری کی، اجرت 1 قرات ملی۔ عیسائیوں نے ظہر سے عصر تک مزدوری کی، اجرت 1 قرات ملی۔ اس امت نے اس عصر سے مغرب تک مزدوری کی، لیکن اجرت 1 قرات نہیں 2 قرات ملے۔ اب عیسائیوں اور یہودیوں نے رولا ڈال لیا، وہ اجرت پہ لینے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ جھگڑا کیا ڈالا؟ مزدوری ہماری زیادہ، وقت ہمارا زیادہ، محنت ہماری زیادہ، لیکن بدلے میں اجرت ہماری تھوڑی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا جو تم سے طے ہوا تھا اس میں کمی کی گئی ہے کہ تمہارے اوپر ظلم کیا گیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ظلم تو نہیں ہوا، جو مزدوری طے تھی ملی اتنی ہے، اس سے کم نہیں ملی۔ تو اللہ نے فرمایا اس امت پہ چونکہ میرا فضل ہے، اور اللہ اپنا فضل جسے چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں۔